اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، جس سے فضل قدرت سے میری اور آپ کی سب کی جان باز. ٹیچر ڈے کے موقع پر آج اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ایسے پرنسپل جس کو میں نے اپوائنٹ نہیں کیا اور سامنے بیٹھے ہوئے ایسے ٹیچر جو ابھی آنرری ہے، نہ تنخواہ ہے نہ اپوائنٹمنٹ ہے، بن پگار. اور ہمارے کل جو آپ کے پھر ہو جائیں گے ایسے ماجی پرنسپل اور اساتذہ اکرام اور ماجی ٹیچر، آج آپ کا دن نہیں آنا چاہیے. آپ آج ان کے آج ہوا ہے، کیونکہ آج آپ کو ان کو سننا پڑ رہا ہے. اور کیسے سن رہے ہیں آپ؟ جیسا آپ بچوں سے چاہتے سننا، بالکل خوش ہو رہے آپ، ہے نا. اور آپ کو جب یہ سناتے تو آپ کو بولتے بات مت کرو، چوہا میٹنگ مت کرو، ادھر دھیان دو، ہمارا گوش ہو جاؤ، اپنے وائر اوپر سیدھے رکھو، یہ جو موبائل مت رکھو. یہ ایک ٹیچر آپ کو صرف پڑھانے کے لیے یہاں آئے، آپ پڑھے نہ پڑھے، میڈم تنخواہ کم زیادہ ہوتی ہے کیا؟ اور انکریمنٹ نہیں درکار، کام کرو مت کرو، جاؤ مرو، جس کو نہیں پڑھنا ہے مرو. لیکن یہ ٹیچر آپ کو اپنی اس تنخواہ سے زیادہ روز محشر کے لیے آپ کے لیے کام کرتے ہیں. تنخواہ ان کی خدمات کا بدل کبھی نہیں ہو سکتی. یار ٹیچر کا مقام بہت اعلیٰ مقام. سر نے کہا کہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ نے ان کو پہچانا اور کہا، اپنے شوہر سے ملایا کہ یہ میرے استاد ہے، ٹیچر ہے. پیارے بچوں، ٹیچروں کو بھی ایسا لگے کہ کبھی آپ کسی تقریب میں، کسی پارٹی میں اور کسی بڑے پروگرام میں نظر آئے تو ٹیچر اپنے دوستوں سے ملائے کہ ہی از مائی اسٹوڈنٹ. جھوٹا بولنے والے کو وہ ملائیں گے، تھرڈ کلاس کام کرنے کو ملائیں گے، قلم چلانے والے کو ملائیں گے، بدتمیز دھوکہ دہی کرنے والے کو ملائیں گے؟ نہیں ملائیں گے. کس کو ملائیں گے؟ اس کا کیریکٹر، ہی از مائی اسٹوڈنٹ. تو دونوں چیزیں ہیں. جہاں استاد کا احترام ہے تو استاد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے بچوں بھی مجھ سے زیادہ آگے بڑھ کر نکل جائیں. دنیا میں ایک ہی پرانی ہے. تم سب ٹیچر بنیں گے کیا؟ کوئی انجینئر بن رہا ہے، اب آئی ٹی انجینئر سے ملیں گے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی ان سے زیادہ پروفیسر بن رہا ہے، کوئی بہت بڑے بزنس مین بن رہے، کارپوریٹ آ رہے، بڑے بڑے کاروبار کر رہے، فورن جا رہے. کئی بچے اپنے فورن میں یہاں سے نکلے ہوئے. تو یاد رکھیے، واحد دنیا میں ایک شخصیت ہے اس دنیا میں جہاں پر بھائی بھائی کو آگے جانا پسند نہیں کرتا، جہاں بہن بہن کی اچھائی نہیں سوچ رہی ہے، جہاں کوئی پڑوسی اپنے آپ کو آگے بڑھائے ہم اس کو پسند نہیں کر رہے. ہر کوئی ٹانگ کھینچنے کا کام، کوئی نہیں چاہتا کہ یہ مجھ سے آگے بڑھے، پیسوں میں، دولت میں، عزت میں. پولیٹیشین نہیں چاہتے کہ کوئی آگے بڑھ کر منسٹر بنے، بلکہ اس کو کھینچتے ہیں کہ مجھے منسٹر بننا ہے. پیسے کھا کر حکومتیں بدل دیتے کہ ہم کو سی ایم بننا ہے. ایک پرانی جو آپ کے بیچ میں ہے، جو اپنے سے بڑا بنانا چاہتا ہے، وہ ہے استاد محترم. آپ کو آگے بڑھانے کا. میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو کسی سیاسی شعبے بازی کا جملہ، اس پریکٹیکل. کئی استاد ایسے ہیں جنہوں نے ایسے بڑے بڑے بچوں کو گھڑا کہ آج کلیکٹر، ڈی ایس پی، ایم پی ایس سی کر کے اور بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے. اور وہ بچہ بڑے عہدے سے زیادہ اگر کوئی کلیکٹر اور اس کا استاد چلا جائے تو استاد کو لینے کے لیے وہ کلیکٹر اٹھ کے وہاں جا کر اس کو ریسیو کرتا ہے اور اپنے برابر میں بٹھاتا ہے. جبکہ منسٹر بھی اور آمدار بھی آتے تو ان کو لینے نہیں جاتا، اس سے سامنے آ کے بیٹھتے. تو آپ ٹیچر کے رتبے کو کم مت سمجھیں. بچوں نے اپنی تقریر میں کچھ اشارے کیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمایا ایک نبی کا درجہ اتنا بلند ہے
کہ جب کسی پہ نبوت آتی ہے تو دنیا کے عام انسانوں سے ہٹ کر اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ پھر انسانوں کے ساتھ برابری کا سوال ہی نہیں آتا. اس کا درجہ بہت بلند ہے نبوت ملنے کے بعد. پہلے آپ انسان رہتے ہیں، انسانوں میں سے ہم نے تم میں سے ایک جو ہے تو نبی چنا ہے، تم میں سے نبی بنائے ہیں جو ہدایت کا کام کرنے کے لیے ہم نے بھیجے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اپنے سے زیادہ اگر کوئی کسی کو آگے بڑھا کر پڑھانا چاہتا ہے تو وہ اس کا ٹیچر ہے، اس کا استاد. استاد کا احترام کیجیے. اس بات سے آپ سمجھ لیجیے کہ ٹیچر کا مقام دنیا میں اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. ہمارے ماں باپ جن پر قربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 12 فرمایا. بچے نے اپنی تقریر میں اشارہ کیا کہ مجھے دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا. یعنی معلم کا درجہ کیا نبوت سے بڑھ کر ہے؟ لیکن نبی فرما رہے ہیں، یعنی اس کی امپورٹنس کو سمجھیے. اگر کوئی بچہ اپنے ٹیچر کی عزت نہیں کرتا ہے، جیسے ہمارے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہمارے ماں باپ قربان، سب کچھ قربان، اگر آپ کا یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں. اور وہ معلم بھی ہے، اور معلم علم کو ٹرانسفر کرتا ہے. علم ٹرانسفر کرنے کے لیے جس کے پاس وہ پہنچا رہے ہیں، اگر ذہنی طور پر اس سے اپنے دل میں عزت نہیں ہے معلم کی تو علم ٹرانسفر نہیں ہوتا. چاہے کتنی اچھے انداز میں ہمارے ٹیچر پڑھا لیں، جب تک آپ کے ریسرچ سینٹر نہیں کھلیں گے، جب تک آپ کے دل میں وہ ٹیچر کی عزت نہیں رہے گی، جب تک آپ اس کو اتنا، جیسے اکثر کہتے ہیں کہ استاد جو ہے مزاجی والدین ہوتے ہیں، یہ آپ کے ٹیچر آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں. پیدا کرنے والے ٹیچر بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں، اور دنیا میں آپ کو سکھا کر اچھا انسان بننے والے بھی آپ کو ٹیچر ہی ملیں گے. آپ ان ٹیچروں کی اگر جن کی گود میں آپ، جب آپ کو شعور نہیں تھا پیشاب پاخانے کا، اس ٹیچر کی ٹریننگ کو اگر آپ نے بھلا دیا، اس ٹیچر کی عزت کو بھلا دیا، یعنی ماں باپ. دنیا میں سب سے پہلی اسکول بچے کی کون سی ہوتی ہے؟ کوئی بولے گا؟ ماں کی گود. تو ماں کی گود پہلی اسکول ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانیوں کو اتنا رتبہ دیا کہ اگر کوئی مرد عورت شادی کرے اس سے پہلے برابر کے درجے کے ہے، لیکن نکاح ہو جائے تو بیوی موقف ہو جاتی ہے اور شوہر عوام ہو جاتا ہے، یعنی حاکم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کسی سوسائٹی کا نظام چلانے کے لیے 2 یا 3 صدر رہے تو چلے گا کہ کام؟ ایک صدر بول رہا ہے کہ ادھر تو لے کے جا، ایک صدر دوسری آرڈر کر رہا، کام ہوگا سر؟ گھر کے خاندان کو چلانے کے لیے ایک حاکم، ایک آخری فیصلہ کرنے والا انسان، ہم اکثر صدر بھی کہتے ہیں، ادھیک کہتے ہیں، مختار کل کہتے ہیں گھر کا، اس کا فیصلہ ہوگا. اور 2 صدر ٹکرا گئے تو پھر ستیہ. تو یاد رکھیے برابر کا درجہ. بچے نے کہا مساوی، مساوات، مرد عورت کے بیچ میں مساوات، کالے گورے کے بیچ میں مساوات. اور کتنا بڑا خطبہ، پوری دنیا کا چارٹر بنا اس کے اندر کہ آپ نے کہا کسی اجمی کو کسی امی کے اوپر فوقیت نہیں ہے اور کسی کالے کو گورے پر نہیں ہے. کیا بڑی بات ہے حضور نے. 1450 برس کی بات آج دنیا اس کی اتباع کر رہی ہے، پوسٹر لگا رہی ہے، اس کے لیے سیمینار دے رہی ہے کہ وی آر آل ہیومن بینگ، ہم سب برابر ہے، سب برابر ہے، سب برابر. لیکن آج دنیا کا ماحول کیا ہے؟ معاملین ہو رہی ہے، آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پچھڑی ہوئی قوموں کے ساتھ میں ناروا سلوک ہو رہا ہے. ان کو ہوٹلوں میں، سورن لوگوں کی ہوٹلوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ساتھ وہ رویہ نہیں، ہم سے بھی زیادہ ان کے ساتھ میں نہیں. آپ کے ساتھ میں آپ کی جو ہے تو یہ چھوی دیکھ کر چھیڑخانی ہو رہی ہے. بچیوں کے لیے طرح طرح کی اسکیمیں بنا رہے ہیں تاکہ خدا نہ کرے ہماری بچیاں مرتد ہو جائیں. ہمارے بچوں کو ٹی شرٹ پہن کر اور جین پہن کر اٹریکٹ کرنے کے لیے لڑکیاں چھوڑی جا رہی ہے. ہمارے نوجوان تو کتاب چھوڑ کر تو ادھر ہی دیکھتے ہیں.
इंसानी कमजोरी है, वो अल्लाह ने रखी है। मर्द धन के बीच में अट्रैक्शन ना हो तो जिंदगी नहीं हो सकती है, याद रखिए। लेकिन इन चीजों को रोकने के लिए कि आपको इस उम्र में क्या काम करना है, ये मुल्क का माहौल आपको बता रहा है कि आपका दीन खतरे में डाल दिया जा रहा है। आपकी मस्जिदें, आपकी खानकाएं, आपकी ईदगाहें गवर्नमेंट छीनने का प्लान बना रही है। नित नए रोज जो है तो मतलब प्रॉब्लम खड़े किए जा रहे हैं। हमारे नौजवानों को कहा जा रहा है कि मस्जिदों से निकाल कर एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। भले इनके बाप की हिम्मत है कि तामापुर की झोपड़पट्टी जाके बता खुर्दा करके छोड़ेंगे कि यहाँ भाई। लेकिन ये बोलकर मुस्कुराया जा रहा है। ये हालात समझिए। मैं आपको देवदास बनाना नहीं चाहता कि आप एकदम रंजीदा होकर बैठे सालार साहब ने तो अपनों को यार एकदम बुद्धा बना दिया, इतने मसाइल ऐसा चल रहा वैसा चल रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे उसमें मुबारक में जाकर देखिए, आप दुनिया की बुलंद तरीन कामयाबी पर आज भी बैठे हैं, जबकि वो हमें नहीं है। उसकी वजह है, एक टर्म मैंने कही थी, इससे पहले भी कही थी शायद, द पावर ऑफ फेल्यूर। समझा? द पावर ऑफ फेल्यूर। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, क्या नाकामी की इतनी ताकत है कि वो कामयाबी दे? हाँ बेटी, जब तक इंसान नाकाम नहीं होगा वो कामयाब नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी मिसाल मैं दुनिया में देता हूं, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा द फेल्यूर ऑफ पावर दुनिया में किसी के पास नहीं है। हर मिशन नाकाम है। नाकामी ही कामयाबी का बाइस बनती है। शर्त है कि घबरा के घरों में चूड़ियां पहन के मत बैठो, बाहर निकलो मैदान के अंदर। एक हाथ में आपके पास दीन की किताब हो जो दुनिया के अंदर 1450 बरस पीछे ले जाकर आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग करे, जो साहबा की थी तो उसमें की कीजिए जो हुजूर की थी। और दुनिया के दूसरे हाथ में ऐसा उलूम लीजिए अपने हाथों में कि तमाम टेक्नोलॉजी आपके कदमों में आए। और कल ये जितने ये जो बैठे हैं बुश और ये ट्रम्प ग्रम, ये सारे हरामखोर तुम्हारे कदमों में आए। ऐसा इंसान बनने के लिए आपको आज जिंदगी के टर्निंग पॉइंट पे आप खड़े। क्या पसंद करेंगे कि आप नाकारा हो जाए? क्या आप में कोई ऐसा है जिसको अल्लाह ने नाकारा बनाया? कोई बैठा तो बैठे ही, नाक बहरी तो बहरी, हंसना तो हंस रही। हाँ, ऐसे है बने हुए लोग, लेकिन उन इबरत के लिए बनाया। इंसानों की फैक्ट्री से डिफेक्टिव माल निकलता है, फौरन डाई को दुरुस्त किया जाता है। अल्लाह की फैक्ट्री से कोई डिफेक्टिव माल निकल ही नहीं सकता। अल्लाह ने जानबूझ के निकाला, इसलिए कि बेटा तो खूबसूरत है, जरा उसको भी देख, वैसा बना सकता था। खड़ा है क्या नहीं? क्या वो खुद बना? कोई इंजेक्शन दिया गया उसको? है कुछ पैसे मिले उसको ऐसा बनने के? अल्लाह ने हमारे लिए इबरत के लिए बनाया। आपके दो पाँव हैं, एक पाँव खुदा ना खास्ता किसी का कट जाए, दो कटे हुए पाँव वाले को देखो, तुम्हारे मुंह से फिर भी निकलेगा कभी आई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक टांग ना होने के बावजूद भी, एक आंख नहीं है खुदा ना खास्ता किसी को, आप दो आंख के अंधे को देखो, फिर भी ये आयत सही साबित होगी कभी आई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्योंकि अल्लाह की आयत है, वो कभी झूठ नहीं हो सकती, उसको कोई चैलेंज नहीं हो सकता। सर मैंने देशमुख साहब जो थे मरहूम गुलाम रसूल देशमुख, अक्सर मेरे आते थे, बड़े अच्छे पॉइंट मुझसे डिस्कस करते थे। मेरे इल्म में इजाफा ऐसे ही लोगों से हुआ है। वो भी मेरे उस्ताद मरहूम को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। बड़े मुखलिस उस्ताद जैसे शहर के अंदर या किसी जमाने में 2 नंबर वालों का सिक्का बोलता था, जमात इस्लामी की वहाँ की हेड होकर उन्होंने कहा, जबकि वहाँ पर दीन का काम करना जुए खीर लाने के बराबर। वाकई में किस तरीके से मक्के और मदीना में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने काम किया होगा, उसका मंजर ऐसे गांव में देखने को मिलता है जहाँ उनको भगा दिया जाता है, मस्जिद से निकाल दिया जाता है, मसलक के नाम पे उनको खामोश कर दिया जाता है। एक दिन मैंने सवाल पूछा उनसे, मेरे घर में टुकड़ा लगा हुआ था पुराने घर में, कि पूरे मेवे, खजूर, केले, बादाम, पिस्ते,
اس کے نیچے لکھا تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان. آپ کے گھروں میں بھی ہوگی. کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کی آیت کے صرف یہ آپ میوے دیکھ رہے ہیں, پورے ایک سے ایک موتی, ایک سے ایک ہیرے دیکھ رہے ہیں, اور وہ آیت اسی کے لیے اتری ہے؟ اب جائیے اس آیت کی سچائی پر. آپ اپنے گھروں میں مرغ مسلم, بریانی, چکن لائے ہوئے سے لائے ہوئے, مان کر لے کے گئے ہوئے, کون کون سی ہوٹلیں کھلی ہے, بہت سے بچوں کو معلوم ہے, اکثر میں دیکھتا ہوں ان کو وہاں. تم کو دیکھ کے ہم شرم سے آگے بڑھ جاتے, رکتے ہیں. ہمارا بھی دل چاہتا نا کباب مست چلے جائے, سنگے ہوئے رہتے ہو, پانی آتا تم. یہ فبأي آلاء ربكما, بے شک ہے, لیکن اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ وہ بوڑھی عورت, وہ بیوہ عورت جس کے گھر کے اندر 4-4, 5-5 دن کی سوکھی روٹیاں پڑی ہے, تیل مرچ نہیں ہے, مسالہ نہیں ہے, حامی دستے میں خلبتہ جس کو آپ بولتے ہیں, کوٹ کر اس کا برادہ بناتی ہے سوکھی روٹیوں کا. 3 دن سے بھوکے بچے بلک رہے ہیں, بھوک سے رو رہے ہیں. 3-4 بچوں کے سامنے ہانڈی کے اندر گرم پانی ڈالتی ہے, برادہ بنا کر اس سوکھے ٹکڑوں کو جو آپ نے پھینک دیے تھے, اس کو دیے تھے بیچ میں, جمع کر کے اس کے ٹکڑوں کو خوب برادہ بنا کر وہ گرم پانی میں ڈالتی ہے, نمک ڈالتی ہے, سارے بچوں کی تھالیوں میں رکھ کر جب وہ کھاتے ہیں تب وہ کہتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان. کیا کبھی سوچا آپ نے سوکھا ٹکڑا بھی جو اللہ کی نعمت ہے؟ یہ کر انگلی, اس کی ویلیو ہے کوئی؟ ذرا اس کو بغیر کام کرے کے سب باندھ کر کوئی کام کر کے بتا دو. ہر وہ چیز اللہ کی نعمت ہے جو آپ کو ملی ہے, احساس اس کے جانے کے بعد بھی ہوتا ہے. تو آج آپ کی عمر کون سی ہے جہاں سے ہم گزر کر آپ کی ڈبل عمر سے زیادہ آ گئے, اس سے ہمارے پاس وہ تجربہ ہے. آج بھی کالج کی زندگی کو واپس جب ہم بیک فلیش میں جاتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے کہ کاش, خیر اللہ نے جب کچھ نہ بن سکا تو لیڈر بنا دیا, ناکارن وہ لیڈر بنایا جا رہا ہے. پیارے بچوں, اس عمر کو آپ غنیمت جانیں. بچوں نے کہا کہ وہ مومن, وہ نوجوان اپنی نظروں کو نیچے کر کے لگے کہ آپ کو ٹیچنگ دی جا رہی ہے. لڑکیاں اپنے حجاب میں رہیں. ایک لڑکا جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کی اکیلے کی عزت لے کے نکلتا ہے, اور ایک لڑکی جب اپنے گھر سے نکلتی ہے پوری خاندان کی اور قوم کی پوری عظمت اور اس کی عزت اپنے سر پہ لے کے نکلتی ہے. بیٹیوں, واپس آنے کے بعد میں خدا نہ خواستہ اس کو داغ لگ جائے, پوری قوم شرمندہ ہوتی ہے. آپ کا وہ انفرادی فیل نہیں ہوگا. آپ کو جس آقا نبی نے زندہ رہنے کا حق دیا اس کا حق ادا کرو, ورنہ آپ کو کون زندہ رکھتا ہے؟ تو حضور نے آپ کو زندہ رہنے کا حق دیا, ورنہ اس کی ہوا انا کے لیے عرب آپ کو زندہ درگور کرتے. دائی کو حکم تھا, لڑکا ہو تو چھیل لینا, لڑکی ہو تو دفنا دینا. یہ عالم تھا, یہ عالم تھا. آپ کو پڑھنے لکھنے کا برابری کا حکم دیا, اس کو فائدہ اٹھائیے. ہمیں فکر ہوتی ہے رات دن کالج چلانے سے زیادہ آپ لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے ہم کو بہت اتنا دھیان رکھنا پڑتا, اس کے باوجود بھی کچھ واقعات سامنے آتے ہیں. یہ جو آپ کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے, جو آپ حجال کی اولاد کو اپنے پاس پال رہے ہو, یہ آپ کو غلط سمت میں لے کے جائے گا. آپ کو اس سے گناہوں کو چھوڑ کر جدید علوم حاصل کرو, یہ آپ کا تقویٰ ہے. کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں مشورے ہوتے تھے. بات ان کے یہاں پر اپنے ایسے کیڑے نہیں نکالتے تختوں میں بیٹھ بیٹھ کر, انہوں نے کیا لایا تھا, بہت اچھا دکھ رہا, گھڑی کہاں سے لایا, پیسے تو نہیں ان کے پاس, کوئی نہ کوئی تو سبق پڑھایا کس کو بھی کچھ, اپنے کیڑے نکالنے کے کام چلتے. صحابہ کی محفل میں کچھ ایسے بدھیاں سلجھانے کا کام چلتا, کچھ دین کی معلومات پر بحث ہوتی, تفسیروں پر بحث ہوتی تھی. آپ نے پوچھا بتاؤ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے, ڈیفائن واٹ از تقویٰ. بہت سے لوگوں نے آپ کے ساتھ میں جو صحابی تھے انہوں نے کچھ مثالیں دی. ایک مثال کو سب سے زیادہ
آپ نے پسند کیا کہ تقوی کی ڈیفینیشن یہ ہے امیر المومنین کہ ایک انسان اس سڑک سے دوسری سڑک پر جانا چاہتا ہے اور بیچ میں خاردار جنگل ہے، بے حساب جو تو کانٹے لگے ہوئے ہیں، جو انسان اپنے کپڑوں کو اپنے آپ کو ان کانٹوں سے بچا کر اس سمت سے اس پار ہو جائے، یہ تقویٰ ہے جس کو آپ نے پسند کیا۔ آج معاف کرنا میں ڈیفینیشن بدلتا ہوں، یہ دجال کی اولاد جس کے پاس میں ہے اکیلے میں سوچنا، اس میں گناہوں کی دعوت بھی ہے۔ جو انسان، جو بچے اس گناہوں کی دعوت جو دی جا رہی ہے، اس سے آپ نے آپ کو بچا کر اس پہ دینی اور موجودہ علم حاصل کرتے ہیں، آج وہ متقی ہے میری نظر میں، کیونکہ وہ ایک دم دعوت ڈھنگ ڈھنگ جب ہی آ جاتا، بڈھے بھی ایک طرف جا رہے، جوان بھی ایک طرف جا رہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، پروگرامنگ ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے آج یہ آیا ہے۔ دیکھو آپ کے گھر میں پڑھا لکھا پٹی چبر چبر باہر کھا رہا، دو موبائل بڑے بڑے، یہاں جب ہم پکڑ رہے 40-40 ہزار کا موبائل سینئر کالج میں لڑکیوں کے پاس، اور جب جمع کر رہے اقبال سر تو مچھلی کے اندر سے تڑپ رہے۔ کیوں تڑپ رہے آپ؟ آیا تو اس کے اندر سے تڑپ رہے آپ، کیوں گھبرا رہے آپ؟ اگر آپ کے پاس سے جو ہے تو مطلب کانفیڈنس ہے تو آپ کہیے سر میں نے غلطی کی، آئندہ نہیں لاؤں گا یا نہیں لاؤں گا۔ لیکن یاد رکھیے اس سے جو بچ گیا وہ کامیاب، اس کو اپنا غلام بنائیے، اس کے غلام مت بنیے۔ جدید علوم، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کو غلام بنائیے، اس کے بھروسے میں مت چلیے، کیونکہ آپ نے اس کو کمانڈ دیا بھی کہ جیمینی مجھے بیسٹ ٹیچر کے اوپر ایک آرٹیکل لکھ کر دے، پھٹک سے آپ کو 2 منٹ میں آرٹیکل آ جائے، آپ آؤ تو اسے کہ ایسا پڑھ دو۔ آپ کی صلاحیت کہاں؟ یہ آپ کی صلاحیت کو چھینے گا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا اور کئی جگہ کہا کہ سیو یور نالج بیفور ڈیوائسز آپ کے نالج کو چھین لے۔ سیو یور نالج، اپنے نالج کو بچاؤ، ورنہ یہ ڈیوائسز آپ کے نالج کو چھین لیں گے، آپ کے سوچتے سمجھنے کی صلاحیت نکل جائے گی۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آپ سے بہت امید ہے، بہت زیادہ جو ہے تو آپ سے توقع ہے، کیونکہ ہم اب ایک عمر کے بعد میں ڈھلتی میں جا رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کی طرف ہیں۔ اس دنیا سے یوں تو موت جوان کو بھی آئے گی، بچے کو بھی آئے گی، اس کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے، مریض کو بھی آئے گی اور تندرست کو بھی آئے گی۔ وی آر بک فار ڈیتھ، مرنا سب کو ہے، کب مرنا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم تو 3-4 مرتبہ بچے، ورنہ ابھی تک تو ہم جا چکے، سفروں میں رہے، اقرا کی پرمیشن کے لیے گئے، مریضوں کے لیے گئے، نویدن لے کر گئے، سرکاروں کے پاس میں گئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہو، میری سے ایک مرتبہ گاڑی کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ناسک میں کوئی رکنے کو تیار نہیں، اس کو لگا ڈرائیور تو مر ہی گیا ہوگا، لیکن اللہ نے بچایا۔ تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ سے ہے، جو غنیمت ہے زندگی اس کو چیز کرو، ورنہ رونے کی طرف کچھ نہیں ہے۔ یہ وقت اپنے آپ کو سنبھال لو، انجوائے کرو، بڑے ہونا، نوکری کرو، اپنے پیروں پہ کھڑے رہو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، جو پہلے ٹیچر ہے آپ کے، اس کے بعد کے دوسرے ٹیچر نہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو کردار سکھاتے ہیں اور ٹیچر صاحب کو الف ب اور ABCD سکھاتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے۔ جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، یعنی استاد کی قدر نہیں کرتا، جو پہلے استاد ہے آپ کے، دنیا میں ڈگریاں لے لے، زندگی میں ناکام ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ میرا یہ دعویٰ ہے، میں نے جن لوگوں کو دیکھا، قبرستان کمیٹی کا 18 سال میں ذمہ دار رہا، آ رہے کیوں کوئی نیند نہیں آ رہی، جی بھاری ہے، پھر ابا کی قبر سے مٹی اٹھا رہا، کپ میں ڈال رہا اور کچھ چھان کے پی رہا۔ میں نے ان کو بھی دیکھا جنہوں نے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالے تھے، اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی وہ کبھی قبر کی مٹی کا پانی نہیں پی۔ یہ میرا تجربہ ہے سر، کیونکہ فطرت ہے، جو پیدا کرنے والے کا نہیں ہوا تو دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ریسپیکٹ یور ٹیچر۔ پیارے بچوں، یہ آپ کی زندگی کا بہت اہم موڑ ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں کچھ دنوں سے بیمار تھا، باہر نہیں آ سکا، پھر بمبئی گئے، جن کے لیے آپ نے تعزیت کی میٹنگ لی، ہمارے ایسے محسن جن کی یہاں پر ہم جمعے کے دن گئے، اور مرحوم جو ہے ہمارے کالسیکر صاحب
ان کے پاس سے میڈیکل کالج کا پلان لے کر گئے. حاجی حضرت والا صاحب کے گھر میں دوپہر کا کھانا تھا نماز کے بعد. میں غفار بھائی, امین بھائی, اقبال سر, ہم وہاں پہنچے. حاجی صاحب کی نماز پڑھ کر آئے. انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کتنے کا بجٹ ہے, کیا نہیں ہے. بولے حاجی صاحب آپ نے پلان دیکھ لیا؟ یہ حضرت والا صاحب چلنے کا. حاجی صاحب میں نے دیکھ لیا. کتنے کا ہے؟ بولے 2.25 کروڑ کا. دے دو. بولے 2 منٹ. میڈیکل کالج جو کھڑا ہے حاجی کالتے کر کے نام سے جو رکھا ہے, 2 منٹ کے اندر 2 کروڑ 10 لاکھ روپے ملے. 10 لاکھ ہم نے حاجی صاحب کو بول کے یونیک کو دیے, اور آج یونیک کی عمارت وہاں پر کھڑی. وہ اقرا کے 10 لاکھ تھے جو ہمارے سب نے مل کر حاجی صاحب کو ریکویسٹ کر کے دیے, اور 2 لاکھ میں ہم نے عمارت بنائی. دوستو, میں دعا کرتا ہوں کہ ٹیچر ڈے کے موقع کے اوپر زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہو, اپنے بڑوں کی عزت کیجیے, اپنے استاد کی ریسپیکٹ کیجیے. وہ آپ کا مجازی باپ ہے, وہ آپ کے والدین ہیں. اگر آپ نے ان کی عزت نہیں کی, لکھ کے رکھ لو, فتوا دیتا ہوں, علم ٹرانسفر کبھی نہیں ہوتا. پیارے بچوں, بہت بچے دو بھی اوورڈوز ہو گیا, 3 بج گئے, مجھے بھی پیٹ لگا ہوا ہے, لیکن اتنی دھوپ میں بھی آپ نے میری بات سنی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے, کامیابیاں بھر دے, اور آپ کے استادوں کی عزت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں سرفراز کرے. خدا حافظ. اللہ حافظ.